آپ کے خیال کی پرواز اس آسمان سے بھی اونچی ہونی چاہیے۔ کہاں ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے لیجنڈز؟ امریکہ کسی اسٹوڈیو میں چاند کی تصویر بنا کر لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ روبوٹس کو بطور فوجی فورس جنگ کے میدانوں میں اتارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دماغ والوں کے لیے پہلا آسمان ہی سب کچھ ہے۔ مومن کی رفتار بتاؤں، آپ کائنات کے اس پار تک دیکھ سکتے ہیں۔ نان بلیورز کے لیے یہ ساری کہانی، یہ سارا ہنگام اسی پہلے آسمان سے نیچے نیچے ہے۔ ہم ایک دائرے سے باہر نکل نہیں پا رہے، ہر آربٹ سے باہر نکل جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کو؟ آپ کو اپنی روحانی آنکھ بیدار کرنا ہوگی، مالی حالت کو بھی سدھاریں۔ آپ احسن تقویم ہیں، باہر نہیں اپنے اندر جھانکیں۔ وقت، فاصلے، لمحے اور لفظوں کی حقیقت شعور سے بیدار ہوتی۔ کائنات کی ساری وسعتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ لفظوں سے زیادہ اور کتابوں سے باہر بھی علم موجود ہے۔ انسان کا مقام ہر مخلوق سے بلند تر ہے۔ واللہ بنی آدم لاوارث نہیں، روایتی نہیں، حقیقی زاویوں سے دیکھیے، بڑا سوچیے۔ Thank you so much and thank you for being with us. Can you hear me? Yes! Think big. بڑا سوچیں، کیونکہ چھوٹا سوچنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ مومن زمین پر اللہ کا نائب ہے اور اللہ کا نائب بڑا ہی سوچتا ہے۔ آپ کو اتنا بڑا سوچنا ہوگا کہ لوگ آپ پر ہنسیں، سائنس آپ کو دیوانہ کہے، دنیاوی علوم کے ماہرین آپ کو پاگل سمجھیں، ٹی وی پر بیٹھے اینکرز، دانشور آپ کی چگلیاں کھائیں۔ آپ کو اتنا بڑا سوچنا ہوگا، یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ کسے کہتے ہیں بڑا سوچنا؟ دنیا کا امیر ترین انسان ہو جانا؟ وہ تو قارون بھی تھا۔ کہاں ہے قارون؟ کسی سلطنت کی بادشاہت پا لینا۔ فرعون 400 سال تک پوری دنیا کا بلا شرکت غیر حکمران رہا۔ کہاں ہے وہ اب؟ کوئی ورلڈ فیم حاصل کر لینا۔ کہاں ہیں وہ دنیا کے بڑے بڑے لیجنڈز جنہوں نے اپنی اپنی صدی میں دنیا میں بڑے کارنامے کر دکھائے؟ کسی نے نیا نظام بنا دکھایا، کسی نے نئی سائنسی ایجاد کر ڈالی، کسی نے طب میں بڑا کارنامہ کر دکھایا، کسی نے تحریروں کے ذریعے دنیا کے سوچنے کا انداز ہی بدل ڈالا۔ یہ سب لوگ اب آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں ہیں یہ سب؟ امریکہ نے چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر دیا اور اسے تاریخ انسانی کی بڑی اچیومنٹ کہہ کر اپنی بڑائی کا خوب ڈنڈورا پیٹا۔ چین نے کہا جھوٹ، سراسر جھوٹ، امریکہ کا چاند پر پہنچنے کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ امریکہ کسی اسٹوڈیو میں چاند کی تصویر بنا کر لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ بہرحال چائنا نے بھی چاند پر پہنچنے کے منصوبے بنا رکھے۔ دنیا میں سائنسدان مریخ پر پہنچ کر وہاں انسانی بستیاں آباد کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ سائنس کے کارنامے دیکھیں تو روبوٹس کو بطور فوجی فورس جنگ کے میدانوں میں اتارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لاہور میں بیٹھا عبداللہ لندن میں بیٹھے عبداللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ بھی لائیو۔ عام انسانی دماغ کے لیے سب کچھ حیران کر دینے والا ہے۔ یقیناً اس سے انسان کے روزمرہ کے کاموں میں آسانیاں آئی ہیں۔ جن لوگوں نے ایجادات کی، انہوں نے دنیا کے کاموں میں آسانیاں پیدا کی، لیکن دقت یہ ہے جو ہی نیا ورژن آیا، نئی ایجاد آئی، پہلوں کا نام مٹ گیا۔ انسان نے 1.50 ارب لائٹ ایئر کے سفر پر موجود آبزرویبل یونیورس کا پتہ لگا لیا۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ابھی تک 2 ٹریلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق 2.7 ٹریلین گلیکسیز مزید دریافت ہونے کی توقع ہے۔ انسان کی زمین سے ویزیبلٹی 46.1 بلین لائٹ ایئر تک کی رینج تک ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ سالوں میں، آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ 33% اضافے کے ساتھ 61 بلین لائٹ ایئرز تک ہو جائے گی۔ ہمیں بڑا سوچنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
آپ کو ان سائنسی دریافتوں سے حیران ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ اس نظر آنے والے آسمان سے اونچا اور بڑا سوچ سکتے ہیں۔ آپ کے خیال کی پرواز اس آسمان سے بھی اونچی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ علامہ اقبال کہہ گئے، کافر کی یہ پہچان کہ افلاک میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے افلاک۔ چاند پر پہنچنا کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں اپنی انگلی مبارک سے چاند کو حرکت دیا کرتے تھے۔ آپ جن کی امتی ہیں ان کے لیے چاند کھلونے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ آپ ان کے امتی ہیں جن کے لیے کائنات بنی۔ آپ کے گمان اور وجدان کی اڑان سائنس کو چکرا دے۔ دماغ والوں کے لیے پہلا آسمان ہی سب کچھ ہے۔ روحانیت والوں کی نظر لوح محفوظ تک رسائی رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوح محفوظ کو دیکھ کر قرآن پاک کی ترتیب وضع کی۔ وہ لوح محفوظ جہاں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور یعنی موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ وقت، یہ فاصلے، یہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے سمٹ سکتے ہیں۔ تئی مکانی کہتے ہیں لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز کی وسعتوں اور فاصلے کا ایک قدم میں سمٹ آنا۔ تئی زمانی کہتے ہیں صدیوں پر محیط وقت کا چند لمحوں میں سمٹ آنا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ ہم ایسی مشینیں بنا لیں گے کہ شاید کبھی ملکی ویز تک پہنچ پائیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج معجزات تئی زمانی اور تئی مکانی دونوں کی جامعیت کا مظہر ہے۔ 1400 سال پہلے براق جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ایک ہی رات میں لے گیا اور لے آیا، کیا آپ اس فاصلے اور رفتار کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں؟ کسی ظاہری علوم کے ماہر سے پوچھیں، اس کے پاس وقت کو سمیٹنے کا کوئی آلہ نہیں۔ سائنسی دنیا کی رفتار کیا ہے؟ 431 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے دوڑنے والی شنگھائی میگلیو ٹرین 44.72 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے کچھ خود پر لادے بغیر دوڑنے والا اسین بولٹ۔ اب مومن کی رفتار بتاؤں؟ ہزاروں سال پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت جو ہزاروں ٹن وزنی اور تخت دربار سلیمانی سے 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی آصف بن برقیہ جن کے پاس کتاب اللہ کا نالج تھا، وہ ایک لمحے میں اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا رکھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب بتائیں کیا فاصلہ اور وقت آپ کے لیے بڑی شے ہونی چاہیے؟ لوگ جس نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں وہ صرف دیوار تک دیکھ سکتی ہے، آپ کائنات کے اس پار تک دیکھ سکتے ہیں۔ نان بلیورز کے لیے یہ ساری کہانی، یہ سارا ہنگام اسی پہلے آسمان سے نیچے نیچے ہے۔ ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہکشائیں، یہ فاصلے، یہ وقت، یہ سب کچھ راستے کی دھول ہے۔ آپ کے پاس قرآن مجید میں ہی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ پہلے زمانوں میں پلٹ سکتے ہیں اور آئندہ زمانوں میں جھانک سکتے ہیں۔ اصحاب کہف 309 سال غار میں لیٹے رہے اور جب سو کر اٹھے تو انہیں گمان ہوا یوں کہ جیسے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے، اور ابھی ان کے جسم بھی تر و تازہ تھے۔ نعمت اللہ شاہ جو اللہ کے ولی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے 800 سال پہلے آج کے حالات اور حکمرانوں کے نام اپنی شاعری میں بتا دیے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے ہر معاملے میں بڑا سوچا کریں۔ نظر جائے بلب پر تو سوچیں دیے سے بات چین کے مصنوعی چاند تک آپ پہنچی ہے۔ روشنی روشنی رہے گی۔ کیا اس روشنی کے ذرائع کا متبادل ہے؟ بالکل ہے۔ ایمان کی روشنی، روحانیت کی روشنی، وہ روشنی جس نے نعمت اللہ شاہ کو آئندہ زمانوں میں جھانکنے کی مدد کی، وہ روشنی جس نے آصف بن برقیہ سے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کروایا، وہ روشنی جس نے اصحاب کہف سے 300 سال کا سفر طے کرایا۔ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کون دیتا ہے روشنی؟ کیسے دیتا ہے یہ روشنی؟ کائنات روحانی طاقت سے ایمان والوں کی ہتھیلی پر ایک رائی کے دانے کے برابر سمیٹ دی جاتی ہے، جسے علامہ محمد اقبال نے یوں کہا، بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ بڑا سوچیں گے تو بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ یہ کیا ہوا کہ ہم پیدا ہوئے، پڑھے لکھے، نوکری کی، بوڑھے ہوئے اور مر گئے؟ یہ تو سبھی کر رہے ہیں۔ بحیثیت اشرف المخلوقات کیا ہمیں اپنی سوچ کو صرف یہیں تک محدود رکھنا چاہیے؟ ہم نے اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، باؤنڈریز بنا رکھی ہیں، ہم ایک دائرے سے باہر نکل نہیں پا رہے، ہم نے اپنے دماغوں کو بند کر رکھا ہے۔ کیا ہم ان دیواروں دائروں سے آگے کا نکل کر نہیں سوچ سکتے؟ آپ نے نمبرز حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، آپ نے کائنات کو باطنی آنکھ سے مشاہدہ کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ کے روزمرہ کے کاموں میں روحانیت کا عنصر غالب رہے، آپ دیگر سے زیادہ ذہین، فطین اور قابل ٹھہریں۔ قلندر لاہوری نے کیا خوب کہا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ خود پوچھے آپ سے کہاں تک جانا چاہتے ہو۔ غافل آنکھ صرف اسی شے کو مانتی ہے جو اس نے دیکھی ہو۔ اچھا، یہ کیا عجیب بات ہے کہ اگر انسانی نظر نے کچھ دیکھا نہیں تو کیا وہ ہے ہی نہیں؟ اگر میں نے ویڈل سی نہیں دیکھا تو کیا ویڈل سی میں آئس برگ نہیں موجود؟ آپ روحانی نظر سے اتنی بلندی پر دیکھیں کہ ہر آربٹ سے باہر نکل جائیں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اشرف المخلوقات ہونے کو؟ آپ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ہم ہی اہل نظر نہیں ہیں، کیونکہ بقول علامہ اقبال تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا اصل شاہینی ہے تیری، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ اتنی بلندی پر جا کر کھلی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کیسے کیا جائے؟ آپ قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پاس روحانیت ہے۔ روحانیت آپ کو ہر مدار سے اوپر کا منظر دکھا سکتی ہے۔ آپ کی روحانی تحقیق سائنسدانوں کی کھوپڑی سے اوپر کی شے ہو۔ اپنے بندے کو ایک ہی رات میں سدرۃ المنتہا تک لے جانے اور لانے والی ذات کے بارے میں سوچیں، اس کا ذکر کریں۔ آپ کو اپنی روحانی آنکھ بیدار کرنا ہوگی۔ کفار نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں 7ویں آسمان پر انسان جا پہنچے اور لوٹ بھی آئے؟ انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ مجنون لگتا ہے۔ اللہ نے سورہ القلم میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون نہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ سے آپ روحانی شعور مانگیں۔ روحانی سفر ہے نا جو، یہ روحانی سفر یہ عقل کی حد سے آگے نکل کر شروع ہوتا ہے۔ اہل نظر کو وہ نظر آتا ہے جو عام نظر کو سجھائی بھی نہیں دیتا۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ یہ سارے فاصلے آپ کے لیے سمٹ جائیں اور کائنات یوں آپ کی ہتھیلی پر نظر آئے۔ آپ نے سائنس میں تحقیق کرنی ہے، کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، لیکن روحانی درجات میں بلندی پائیں۔ دیکھیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، روزانہ کلینک پہ 100 پیشنٹ سے آپ فیس لیتے ہیں، 90 سے لیں 10 غربا کو مفت دوا دیں۔ اگر آپ تاجر ہیں، 5% گاہکوں سے منافع نہ لیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو ہر سائل کی مشکل حل کرنے کی جذبے سے اس کرسی پر بیٹھیں۔ جن گھنٹوں کی تنخواہ لیتے ہیں ان گھنٹوں کو کام میں لگائیں۔ طالب علم ہیں تو علم کے حصول کے لیے ڈٹ جائیں آپ، اور قوم و امت کی خدمت کے جذبے کے لیے علم حاصل کریں۔ پروفیشنل لائف میں انسانیت کی خدمت کی نیت کر لیں، روحانی تسکین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے۔ مالی حالت کو بھی سدھاریں، اپنے لیے، غربا کے لیے، معاشرے کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے، اور اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے، بڑا سوچنا ہے۔ آپ کا ہر کام جو اسلام کے معیار پر پورا اترتا ہے وہ اسلام ہے۔ باطن کی نگاہ سے روحانیت کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں اور وہ نگاہ پائیں جس سے وقت اور فاصلہ آپ کے لیے سمیٹ دیا جائے۔ آسمان کو نیچے سے نہیں، آسمانوں کو نیچے کی جانب دیکھنے جیسی عظمت و رفعت پائیں۔ عقل سے نہیں، روحانی طاقت سے سوچیں۔ ظاہری آنکھ نہیں،
باطن کی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کریں، باہر نہیں اپنے اندر جھانکیں، کیونکہ یہ ساری کائنات مخلوق ہے اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اور کیا خوب کہا اس پر، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ آپ کو اب سطح سے اوپر اٹھنا ہوگا، آپ کو جاگنا ہوگا، تاکہ آپ پر دنیا کے راز آشکار کیے جائیں، آپ کو نئی دنیا دکھائی جائے۔ آپ احسن تقویم ہیں۔ جو لوگ اپنی روحانی آنکھ سے کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کی انگلی تھام لیں۔ آپ روزمرہ کے معاملات میں لوگوں سے خدمت، محبت، رضا الہی کے جذبے سے ملیں۔ آپ خود میں روحانیت کو غالب کریں، پھر کائنات کو اپنی ہتھیلی پر سجا دیکھیں۔ بڑا سوچیں، تھنک بگ۔